اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد الفصل الرابع فی الجد والمواظبت والحمت لا بد لطالب العلم من الحمت العالیت فی العلم فإن المرء یطیر بحمته کالطیر یطیر بجناحه۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو کتاب شریف آداب المتعلمین کے بارے میں جاری تھی، اور ہم مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے اس روحانی دسترخوان سے استفادہ کرتے ہوئے یہ سیکھنا چاہ رہے تھے کہ ایک طالب علم کو تحصیل علم کے میدان میں کیا کرنا چاہیے کہ وہ کامیاب ہو جائے، موفق ہو جائے، اور بزرگ علماء کی طرح ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علمی مراحل میں، عملی مراحل میں تکامل اختیار کر سکے۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو اس کتاب کی چوتھی فصل میں جاری تھی۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کتاب میں اس فصل میں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ 3 موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں۔ گویا کہ 4 موضوعات ہیں، لیکن فصل کی عبارت میں 3 موضوعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلا موضوع جدیت کے بارے میں ہے کہ ایک طالب علم کو تحصیل علم کے میدان میں پختہ عزم کے ساتھ، جدیت کے ساتھ وارد ہونا چاہیے، اور دوسرا مورد جو تھا وہ مواظبت کا تھا کہ ایک طالب علم کو خیال رکھنا چاہیے ان چیزوں کا جو اسے تحصیل علم سے دور کر دیتی ہیں، وہ چاہے استاد کی صورت میں ہوں، چاہے مباحثی کی صورت میں ہوں، چاہے اضافی سیاسی مصروفیات کی بنا پر ہوں۔ آج مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ جس مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ بلند ہمتی کی طرف ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمت کہتے کسے ہیں؟ ہمت انسان کے نفس میں، انسان کے وجود میں موجود ایک ایسی باطنی حالت ہوتی ہے جو اسے اس کے مقصد تک پہنچنے کے لیے ابھارتی ہے اور اسے ہمیشہ مجبور کرتی ہے، وادار کرتی ہے کہ انسان اس مقصد تک پہنچے جسے اس نے اپنا ہدف قرار دیا ہے۔ پس ہمت انسان میں موجود ایک ایسی باطنی حالت کو، ایک ایسی باطنی صفت کو کہا جاتا ہے جو انسان کو برانگیختہ کرتی ہے، انسان کو ابھارتی ہے کہ انسان اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے مصمم ہو جائے۔ اس صفت کا مالک اپنے مطلوب تک پہنچنے کے لیے ہر کٹھن مشکل سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایسے بلند ہمت کا مصداق ایک طالب علم کو ہونا چاہیے۔ میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، ملموس مثال ہے۔ آپ لوگوں نے آج کل کے دور میں مختلف قسم کی ویڈیوز، گیمز بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اس میں کچھ مرحلے دیے ہوتے ہیں کہ اگر آپ یہ پہلی سٹیج عبور کر جائیں گے تو پھر یہ دوسری سٹیج آپ کو دی جائے گی۔ آپ نے اس میں اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ اس تک پہنچنا ہے اور اس کو پورا کرنا ہے۔ اگر آپ اس دوسری سٹیج میں بھی کامیاب ہو گئے تو آپ کے لیے تیسری سٹیج جو ہے وہ کھول دی جائے گی۔ اس طرح سے پھر وہ کتنے مراحل انہوں نے بنائے ہوتے ہیں۔ ایک گیم میں بالفرض 10 مرحلے ہیں، 5 مرحلے ہیں، 8 مرحلے ہیں۔ تو اس گیمر نے اس پہلی سٹیج کو طے کرنا ہے بلند ہمتی کے ساتھ، اور معمولاً گیم چیز ہی ایسی ہے کہ بچے اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے اپنی تمام ہمت لگا دیتے ہیں اور تگ و دو کے ساتھ اس کو وہ پار کرتے ہیں، دوسرے سٹیپ کو، تیسرے سٹیپ کو، چوتھے سٹیپ کو، اور بالآخر وہ اپنی نہائی سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں، اس آخری مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پر بھی جا کر وہ کامیاب اور کامران ہوتے ہیں۔ یہ گیم ہمارے لیے ایک درس ہے کہ جس طرح سے ہم اس گیم کے اندر کامیابی کے مراحل کو طے کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، اسی طرح سے ہمیں یہ چاہیے کہ تحصیل علم میں بھی اپنے لیے مراحل اور ٹارگٹ تعین کریں۔ ہم نے اس پہلے سال میں یہ تحصیل کرنا ہے، دوسرے سال میں ہم نے اس مرتبے تک پہنچنا ہے، تیسرے سال میں ہم نے اس مرحلے تک پہنچنا ہے، چوتھے سال میں ہم نے اس مرحلے تک
پہنچنا ہے۔ اور معمولاً حوزہائے علمیہ میں جو باقاعدہ تحصیلی میدان میں سطح بندی کی گئی ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ طالب علم کو بلند ہمت کیا جائے، اسے ایک ٹارگٹ دیا جائے کہ بھئی آج آپ کا یہ سال تحصیلی آغاز ہوا ہے، اس سال کے اختتام تک آپ کو یہ نصاب فلاں جگہ تک کمپلیٹ کرنا ہے، اور آپ نے بلند ہمتی کا مظاہرہ کرنا ہے، اور اس ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے راستے میں جتنی بھی مشکلات آئیں، جتنی بھی بیماریاں آئیں، جتنے بھی مسائل آئیں، آپ نے ان سے عبور کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹ تک پہنچنا ہے اور اس ہدف تک پہنچ کے کامیابی اور کامرانی حاصل کرنی ہے۔ اگر آپ نے ایسا کر دیا تو اگلا مرحلہ ہم آپ کے لیے کھول دیں گے، جیسے ان ویڈیو گیمز میں ہوا کرتا ہے، اگلا مرحلہ کھولے گا یعنی اگلی سٹیج پر آپ کو چلے جائیں گے۔ پھر اس اگلی سٹیج میں بھی آپ کو ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ آپ نے آخر سال تک اپنے تعلیمی اور تحصیلی نصاب کو یہاں تک کمپلیٹ کرنا ہے، اور معمولاً طالب علم اسی طرح سے اپنی زندگی میں کرتے ہیں۔ لیکن اگر بلند ہمتی نہ ہو، بلند حوصلہ نہ ہو، تو پھر طالب علم وسط سال میں اور آخر سال میں کہتے ہیں کہ نصاب زیادہ تھا، ہم اس کو نہیں پڑھ سکے، نصاب میں کمی کی جائے، اور اسی طرح سے نصاب میں کمی کے بہانے جزموں تک آ جاتے ہیں، خلاصوں تک آ جاتے ہیں، اور آخر میں پھر سوالات تک آ جاتے ہیں کہ استاد امتحان کے لیے 20 سوال دے دے، 20 سوال میں سے 10 سوال ہم سے لے لے۔ اور بعض اتنے ہی تنبل ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں 20 بھی بہت زیادہ ہے، استاد ہمیں 12 سوال دے اور 12 میں سے 10 سوال جو ہے نا وہ امتحان کے اندر لے لے، مسئلہ نہیں ہے، اس سے اگر زیادہ دیے تو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ عزیزان یہ بلند ہمتی کے ساتھ منافات رکھتا ہے۔ اصلاً سوال استاد کو طرح ہی نہیں کرنے چاہیے، دینے ہی نہیں چاہیے۔ یہ غلط روش ہے جو حوزہائے علمیہ میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں بیان کی جا رہی ہے، اور اس سے طالب علموں کی اور سٹوڈنٹس کی جو ہمت ہے اس کو بہت نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ لہٰذا مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس نایاب کتاب کی فصل کے اس آخری مرحلے میں آ کر بلند ہمتی کی طرف گفتگو کر رہے ہیں اور اشارہ کر رہے ہیں۔ ہم مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور مناسب وضاحت اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ توجہ فرمائیے گا، جن کے پاس کتاب آداب المتعلمین کا متن موجود ہے وہ اس متن سے استفادہ کریں، اور جن کے پاس متن موجود نہیں ہے ہم اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں کوشش کریں گے کہ اس عبارت کو اضافی کر دیا جائے، لہٰذا وہ وہاں پر اس عبارت کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا بُدَّ لِطَالِبِ الْعِلْمِ مِنَ الْحِمَّةِ الْعَالِيَةِ فِي الْعِلْمِ، ایک طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے، یعنی لا بد لطالب العلم، ایک طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے اور سزاوار ہے من الحمت العالیت فی العلم، کہ وہ تحصیل علم کے میدان میں بلند ہمتی کا مظاہرہ کرے۔ بلند ہمتی کا مظاہرہ کرنے کے لیے اس طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ماسلف بزرگ علماء کے حالات زندگی کا مطالعہ کرے، پڑھے اور دیکھے کہ انہوں نے کس زحمتوں کے ساتھ، کن محنتوں کے ساتھ، کن مشقتوں کے ساتھ تحصیل علم کی ہے، اور اس نورانی علم کو ہمارے تک منتقل کیا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ آسانی سے علم ہم تک نہیں پہنچا ہے، بلکہ اس علم کے ہم تک پہنچنے کے لیے ہزاروں علماء نے قربانیاں دی ہیں، ہزاروں تکالیف اٹھائی ہیں، ہزاروں مشکلات اٹھائی ہیں، اور ان تمام مشکلات کو اٹھانے کے بعد یہ نایاب گوہر ہم تک پہنچے ہیں۔ آپ حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر لیں، آپ علماء سلف صالح کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر لیں، یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں۔ آج ہمارے وطن عزیز کا ایک ذاکر اٹھتا ہے، ایک مولوی اٹھتا ہے، ایک خطیب اٹھتا ہے، ایک عام سا انسان اٹھتا ہے جو کسی چیز کو نہیں جانتا ہے، اور وہ اٹھ کے علماء کے بارے میں اہانت کرنا شروع کر دیتا ہے، ان کی زحمات کو حدر کرنا شروع کر دیتا ہے اور ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ تم علماء کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ آج اگر تم شیعہ ہو تو انہی علماء کی زحمات کی بدولت تم شیعہ ہو، وگرنہ یہ قال الصادق، یہ قال الباقر تم تک کس نے پہنچایا ہے؟ انہوں نے کوڑے کھائے ہیں، انہوں نے زحمتیں کی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ تکالیف برداشت کی ہیں، اور مشکلات برداشت کرنے کے بعد یہ علم آپ تک پہنچا ہے۔ آپ اصحاب ائمہ کو دیکھ لیں۔ میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ اس سلسلے میں مرحوم
آیت الحق علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب جو شہیدان کے بارے میں انہوں نے لکھی ہے، یعنی علماء شہید جو ہوئے ہیں کرنے چہارم سے لے کر اب تک جتنے علماء شہید ہوئے ہیں ان کی کیا زحمات ہیں، کیا ان کی محنتیں ہیں، اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ ہمیں بھی اگر توفیق ملی تو ہم اسے باقاعدہ ویڈیو کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ ابن ابی عمیر کو دیکھیں، صحابی ہے، ایسا صحابی ہے کہ جس کے گھر پر حملہ ہو جاتا ہے کہ یہ صادق آل محمد کے مکتب کی ترویج کر رہا ہے، پکڑ لو ابن ابی عمیر کو۔ گھر میں رجوع کیا جاتا ہے، بچوں کو معلوم ہوتا ہے کہ والد نے کہیں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، فوراً ان کتابوں کو زمین میں دفنا دیتے ہیں یا کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں تاکہ حکومتی کارندوں کے ہاتھ نہ لگے۔ تو وہ تمام کتابیں نابود ہو جاتی ہیں جو ابن ابی عمیر نے نہایت زحمت کے ساتھ جمع کی تھی، جن میں قال صادق وقال الباقر وقال علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کا عظیم ذخیرہ موجود تھا۔ یہ روایات نابود ہو جاتی ہیں، لیکن ابن ابی عمیر کو چھوڑا نہیں جاتا ہے۔ ابن ابی عمیر کو لے جاتے ہیں زندان میں، انہیں 17 سال باقاعدہ قید کی سزا ملتی ہے، 120 کوڑے انہیں لگائے جاتے ہیں اور 1,20,000 ہم ان کے اوپر جرمانہ کیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے ابن ابی عمیر کے اوپر یہ اتنے مظالم ڈھانے کی؟ صرف وجہ یہی ہے کہ یہ صادق آل محمد کے مکتب کی ترویج کر رہا ہے۔ یہ بتائے کہ صادق آل محمد کے کتنے شاگرد ہیں، کون صادق آل محمد کے مکتب کی ترویج کر رہا ہے، اور اگر یہ نہیں بتائے گا تو اسے یہ سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور اسی طرح سے ابن ابی عمیر نے وہ سزا بھگتی اور وہ زحمت اٹھائی، اور بعد میں تمام ان کتابوں کو دوبارہ اپنے حفظ سے اور اپنے حافظ سے دوبارہ ان کو جمع کیا اور دوبارہ ان کو تحریر کرنے کی کوشش کی۔ یقینی بات ہے، انسان ہے، بہت ساری چیزیں ممکن ہے مس بھی ہو گئی ہوں، لیکن دوبارہ ان کو ہمت باندھی اور جمع کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ابن ابی عمیر نے پہلے جو کتابیں لکھی تھی ان میں وہ تمام سلسلہ سند موجود تھا، لیکن جب دوبارہ ابن ابی عمیر نے زحمت کی اور ان کتابوں کو تحریر کیا تو اب وہ سلسلہ سند اس طرح سے ضبط نہیں کر پائی۔ یقینی بات ہے کہ اب وہ کتابیں نابود ہو چکی تھی جو انہوں نے وہ زحمت کی تھی، لہٰذا ہمارے منابع میں ابن ابی عمیر سے متعلق جو روایات ہیں اور جو مراسل ابن ابی عمیر ہیں وہ مسانید کا حکم رکھتی ہیں اور ان کا اعتماد کیا جاتا ہے۔ تو عزیزان بزرگ، علماء کی زحمتوں کو آپ حدر نہ دیں، ان کو کم اہمیت شمار نہ کریں۔ یہی علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں نے ذکر کیا، کئی ملکوں میں سفر کیا صرف اس لیے کہ وہاں جا کر ان کتابوں کا مطالعہ کریں جو ان کے پاس دستیاب نہیں ہے، تاکہ اس سے اپنی نایاب کتاب الغدیر کو تحریر کر سکیں۔ آپ نے مصر کا سفر کیا، آپ سوریہ گئے، آپ ہندوستان گئے، آپ ایران گئے، آپ نے عراق کے تمام کتاب خانوں کو کھنگالا، حتیٰ کہ آپ کی اگر علامہ امینی کی زندگی کو دیکھا جائے تو اگر ان کو کوئی کتاب ضرورت ہوتی تھی اور ان کو وہ کتاب نہیں ملتی تھی تو جہاں کہیں بھی ہو سکتا تھا اس کتاب کو تلاش کرتے تھے، اور اگر نہیں ملتی تھی تو مولا الموحدین کے محضر میں جا کر شکایت کرتے تھے، گریہ کرتے تھے، آہ و بکا کرتے تھے، اور پھر وہ کتاب انہیں جا کر کربلا معلیٰ میں حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیت و ثنا کے محضر سے جا کر مل جاتی ہے، اور پھر وہ نہایت خوشحال ہوتے ہیں۔ اور متعدد ایسے واقعات علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق موجود ہیں۔ ہم نے اس سلسلے میں علماء کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات پر باقاعدہ اپنے چینل پر ایک پلے لسٹ بنا رکھی ہے، آپ اس کو دیکھیں کہ علماء نے کس قدر زحمات کی ہیں اور کس قدر عالی مراتب حاصل کیے ہیں انہی زحمات کے نتیجے میں۔ تو لابد لطالب العلم من الحمت العالیت فی العلم، ایک طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بلند ہمتی کا مظاہرہ کرے تحصیل علم کے میدان میں۔ یہ نہ کہے کہ ہم جو ہے نا وہ محنت نہیں کر سکتے ہیں، ہمارا حافظہ نہیں ہے، ہمارا یہ نہیں ہے، ہمارا وہ نہیں ہے۔ عزیزان، اگر آپ محنت کریں گے تو خداوند متعال آپ کی اس حرکت میں برکت ڈالے گا۔ ہم دیکھتے ہیں طالب علم اقامت کی مشکلات کا ذکر کرتے ہیں، شہریے کی مشکلات کا ذکر کرتے ہیں، خورد و خوراک کی مشکلات کا ذکر کرتے ہیں، معاشرتی مشکلات کا ذکر کرتے ہیں۔ بالخصوص سب سے بڑی معضل جو طلاب حوزہ علمیہ کے لیے ایران میں موجود ہے وہ جامعۃ المصطفیٰ ہے کہ ہمیں اقامت جو ہے نا وہ اس کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر ہمیں جو ہے نا وہ اس کے خاطر جو ہے وہ ایسی برناموں میں شرکت کرنی پڑتی ہے جن برناموں میں شرکت کرنے کے ہم راضی نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی آپ ان کے جو ہے وہ تحصیلات کو ادامہ دیں جس پہ طالب علم راضی نہیں ہوتے ہیں۔ طالب علم آئے ہیں حوزہ علمیہ کی برکات سے استفادہ کرنے کے لیے، یہ ہمیں یونیورسٹی کی تعلیم دلوا رہے ہیں، اور یقینی بات ہے کہ یونیورسٹی کی تعلیم اور حوزہ علمیہ کی تعلیم آپس میں قابل مقایسہ نہیں ہے۔ لہٰذا ایک طالب علم کو چاہیے کہ ہمیشہ
بلند ہمتی کا مظاہرہ کرے اور بلند ہمتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے لیے ہمیشہ اعلیٰ چیزوں کو جو ہے وہ طلب کرے، یعنی یطلب من الامور اعلیٰ، یعنی ایک طالب علم جب امور کو طلب کرتا ہے تو اعلیٰ ترین امور کو طلب کرتا ہے، ومن الاخلاق اصنعها، اور اخلاق میں بھی جب ایک طالب علم جد و جہد کرتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہترین اور برترین اخلاق کو اپنے لیے انتخاب کرے اور ان پر عمل کرے۔ یہاں پر پھر مرحوم اس فصل میں زیادہ حکایات اور ضرب الامثال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک ضرب المثل سے زیادہ کیا ہے اور اپنے مطلب کی طرف آپ کو پہنچانے کے لیے، جو ان کا مطلب تھا بلند ہمتی، اس تک پہنچانے کے لیے اس ضرب المثل کا سہارا لیا ہے۔ فرماتے ہیں ان المرء یطیر بہمتہ قطیر یطیر بجناحہ، یعنی فَإِنَّ الْمَرْعَ، یعنی ایک انسان باہمت اگر ہوگا تو یطیر بہمتہ، یہ انسان بلند ہمت جو ہے یہ پرواز کرے گا اپنی ہمت کے ذریعے سے، قطیر، جس طرح کے پرندہ پرواز کرتا ہے، یطیرو یعنی طارا یطیرو طیرن، قطیر یطیرو بجناحہ، یعنی جناحہ بھی یہاں پر تثنیہ ہے، تو عبارت میں اس طرح سے بیان کریں فَإِنَّ الْمَرْءَ، انسان یطیرو یعنی پرواز کرتا ہے، بہمت ہی اپنی ہمت کے ذریعے سے، قطیر جس طرح کہ ایک پرندہ پرواز کرتا ہے۔ پرندہ پرواز کیسے کرتا ہے؟ یطیرو بجناحہ، وہ اپنے دو پروں کے ذریعے سے پرواز کرتا ہے۔ اسی طرح سے انسان بھی اپنے دو پروں کے ذریعے سے پرواز کرتا ہے، اور انسان کے دو پر کون سے ہیں؟ ایک جدیت ہے اور ایک ہمت ہے۔ اگر انسان کی ہمت بلند ہوگی اور انسان جدی ہوگا تو ان پروں سے یہ پرواز کرتا ہوا ملکوت اعلیٰ کی طرف چلا جائے گا، عرش معلیٰ تک پہنچ جائے گا۔ یہ انسان کے لیے ان دو پروازوں کا اور ان دو پروں کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ فلا بد ان یکون ہمتہ علی حفظ جمیع الکتب، یہاں پر مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی ہمت اس مقدار میں ہونی چاہیے اور اس کا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ تمام حوزوی کتابوں کو حفظ کرے گا۔ لابد ان یکون ہمتہ، اس طالب علم کی ہمت یہ ہونی چاہیے کہ علی حفظ جمیع الکتب، تمام کتابوں کو وہ حوزہ علمیہ کی باقاعدہ حفظ کرے گا، حتی یحصل البعض، یہاں تک کہ وہ اگر تمام کا ارادہ کرے گا تو تمام تک اگر وہ نہیں بھی پہنچ پائے گا تو بعض کو تو قدر متیقن وہ حفظ کر لے گا۔ لہٰذا ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ حفظ کے ذریعے سے اپنے اس مقام تک پہنچے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ شہید اول شہید ثانی کس قدر انہوں نے زحمات کی، اور یہ کتابیں باقاعدہ جیل میں لکھی ہیں شہید اول نے، اور وہاں ان کے پاس کوئی منابع نہیں تھے، لیکن اپنے حافظے سے انہوں نے ایسا فقہ کا عظیم الشان مجموعہ تحریر فرمایا کہ آج تک حوزہ علمیہ میں باقاعدہ یہ پڑھایا جاتا ہے اور نصاب درسی میں شامل ہے۔ فَإِمَّا اذا کان لہ ہمت عالیۃ، یعنی جب ایک طالب علم کے لیے، ایک طالب علم انسان کی ہمت عالی ہوگی، بلند ہوگی، ولم یکن لہ جد، یعنی ہمت اس کی عالی ہے لیکن اس کے اندر جدیت نہیں پائی جاتی ہے، او کان لہ جد، یعنی اس میں جدیت پائی جا رہی ہے، ولم یکن لہ ہمت عالیہ، لیکن اس کے پاس ہمت عالیہ نہیں ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ لا یحصل لہ الا قلیلا من العلم، اس کے لیے علم حاصل نہیں ہوگا مگر یہ کہ نہایت ہی مختصر علم اس کے پاس حاصل ہوگا۔ یعنی یہ دو پر ہے، اگر ایک پرندے کا ایک پر ہو تو وہ پھڑپھڑاتا رہتا ہے، پرواز نہیں کر پاتا ہے، تو اسی طرح سے ہے، چاہے وہ دایاں پر ہو چاہے وہ بایاں پر ہو، دونوں پروں میں سے آپ دیکھ لیں کہ پرندے کا اگر کوئی ایک پر زخمی ہو جائے یا ایک پر نہ ہو یا ناقص ہو، وہ کبھی بھی پرواز نہیں کر سکے گا۔ تو مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ اسی مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اپنے اس پیراگراف میں۔ فَإِمَّا إِذَا كَانَ لَهُ ہمت عالیہ، اگر طالب علم کے لیے ہمت عالیہ ہو تو پھر کیا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ جِدٌ، ہمت عالی ہے لیکن جدیت نہیں ہے، تو اس صورت میں
او کان لہو جدن یا اس کے لیے جدیت ہے لیکن لم یکن لہو ہمت عالیہ لیکن اس کے پاس ہمت عالیہ موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ لا یحصل لہو حاصل نہیں ہوگا اس طالب علم انسان کے لیے الا قلیلا من العلم مگر یہ کہ نہایت مختصر علم یہ حاصل کر پائے گا، اور اسی علم کے ذریعے سے یہ اپنے اوپر غرور اور تکبر میں مبتلا ہوگا کہ میں نے بہت پڑھ لیا ہے اور مجھ سے زیادہ کوئی عالم فاضل حوزہ علمیہ میں اصلا موجود ہی نہیں ہے، بلکہ خدا نے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ اس قدر جو ہے نا وہ مشکلات کا یہ شکار ہوگا چونکہ یہ ناقص ہے۔ پھر فرما رہے ہیں وَيَنبَغِي أَن يُتْعِبَ نَفْسَهُ عَلَى الْجِدِّ وَالتَّحْصِيلِ وَالْمُوَاظَبَةِ بِالتَّأَمُّلِ فِي فَضَائِلِ الْعُلُومِ وَدَقَائِقِهَا۔ مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس پیراگراف میں یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ وَيَنبَغِي یعنی سزاوار ہے ایک طالب علم کے لیے، یہ ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے کیا؟ أَن يُتْعِبَ نَفْسَهُ عَلَى الْجِدِّ کہ وہ اپنے نفس کو جدیت کے اوپر متعب کرے، یعنی اس کو مشقت میں ڈالے کہ وہ جدیت کا مظاہرہ کرے، یعنی جدی رہنے کے لیے اپنے ٹائم ٹیبل جو اس نے بنایا ہے اس پر کاربند رہنے کے لیے مشقت کرے، یعنی اپنے نفس کو تکلیف میں ڈالے، مشقت میں مبتلا کرے تاکہ وہ اس جدیت کے ساتھ اپنے ٹائم ٹیبل کے اوپر پابند رہے۔ وَالتَّحْصِيلِ یعنی جدیت پہ اپنے نفس کو مشقت دے، تحصیل کے اوپر اپنے نفس کو مشقت دے، اور مواظبت کے اوپر اپنے نفس کو مشقت دے۔ اگر ایک طالب علم جدیت، تحصیل اور مواظبت کے اوپر اپنے نفس کو تکلیف نہیں دیتا، مشقت نہیں دیتا، تو یہ طالب علم مقامات اور مدارج عالیہ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا ہے۔ وَيَنبَغِي أَن يُتْعِبَ نَفْسَهُ عَلَى الْجِدِّ وَالتَّحْصِيلِ وَالْمُوَاظَبَةِ بالتعمل یعنی غور و فکر کرے، اور غور و فکر کے ذریعے سے وہ اپنے نفس کو کیا کرے؟ تعب دے، تکلیف دے، تاکہ وہ جدیت، تحصیل اور مواظبت کا مصداق کرے۔ لیکن یہ اپنے نفس کو جدیت کیسے دے سکتا ہے؟ یہ تعمل کرے گا۔ کہاں پر تعمل کرے گا؟ فی فضائل العلوم ودقائقها یعنی یہ جو علم میں پڑھ رہا ہوں اس علم کی کیا فضیلت ہے، یہ جو میں علم حاصل کر رہا ہوں اس کی ظرافتیں کیا ہیں، اس کے دقائق کیا ہیں۔ جب میں اس میں غور و فکر کروں گا، اپنے ماسلف علماء کے حالات زندگی کا مطالعہ کروں گا، حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے نورانی اصحاب جنہوں نے یہ قال الصادق و قال الباقر ہم تک پہنچانے کے لیے زحمتیں کی، تکالیف اٹھائیں، جیلوں میں گئے، قید خانے برداشت کیے، کوڑے کھائے، ان کی جب میں حالات زندگی کا مطالعہ کروں گا اور ان کی اس زحمات کے اجر کا مطالعہ کروں گا تو یقینی بات ہے کہ میرے اندر جو ہے نا وہ ایک جذبہ آئے گا۔ اس جذبے کے نتیجے میں میں بھی جدیت کا مظاہرہ کروں گا۔ کس چیز میں؟ تحصیل علم میں۔ میں اپنے نفس کا خیال رکھوں گا، مواظبت کروں گا کہ مجھے بھی ان مدارج عالیہ تک پہنچنا ہے، اور ان مدارج عالیہ تک پہنچنے کے لیے میں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب مرحوم خواجہ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى وَغَيْرُهُ يَفْنَى یعنی علم جو ہے وہ باقی رہے گا اور غیر علم جو ہے وہ فنا ہو جائے گا۔ یعنی کائنات میں بہت سارے لوگ آئے اور اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کا نام زندہ ہے اگر انہوں نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہے، چاہے وہ بے دین ہی افراد ہی کیوں نہ ہوں۔ ان بے دین افراد کا نام آج زندہ ہے ان کے کارناموں کی وجہ سے جو انہوں نے بشریت کے لیے دیا ہے۔ یہ جس نے بجلی بنائی ہے، یہ جس نے گیس ایجاد کی ہے، جس نے بالاخره یہ اس قسم کی چیزیں ہمارے لیے آج جن پہ معاشرہ بہت ناز کرتا ہے، افتخار کرتا ہے، بالآخر ان کے موجد اور ان کے تلاش کرنے والے، ان کے بنانے والے آج اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کا نام آج اگر زندہ ہے تو ان کی انہی مصنوعات کی وجہ سے ہے۔ تو آج اگر ہمارے معاشرے میں قال الصادق و قال الباقر ہے، یہ مجالس عزا ہو رہی ہیں، یہ محافل عزا ہو رہی ہیں، یہ جو محافل جشن منعقد ہو رہا ہے، یہ جو حوزہ علمیہ قائم ہے، یہ کس وجہ سے قائم ہے؟ یہ قائم ہے شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی زحمات کی وجہ سے، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی زحمات کی وجہ سے، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی زحمات و برکات کی وجہ سے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زحمات و برکات کی وجہ سے۔ تو کیا ہم ان لوگوں کو نظر انداز کر دیں؟ نہیں، ہرگز ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں نے واقعاً یہ قال الصادق و قال الباقر ہم تک پہنچانے کے لیے زحمتیں کی ہیں، تکالیف برداشت کی ہیں، ایسی تکالیف برداشت کی ہیں کہ جنہیں اگر ہم مطالعہ ہی کر لیں تو ہمارے رونگٹے
کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزان، ان کا آج اگر نام ہے، امام خمینی تو چلے گئے، شیخ صدوق تو چلے گئے، مفید بھی چلے گئے، یہ جو ابن ابی عمیر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا یہ چلے گئے، لیکن آج بھی شیخ صدوق کا، شیخ مفید کا، خمینی کا، امینی کا، طباطبائی کا نام زندہ ہے، وہ ان کے علم کی وجہ سے زندہ ہے۔ لہٰذا مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، فَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى، علم جو ہے وہ باقی رہے گا، وغیر علم یعنی غیر علم جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی یہ دنیا ہے وما فیہا ہے، یہ آہستہ آہستہ فنا ہوتی جائے گی، ان میں تغییر و تبدل آئے گا، آج امینی ہے کل امینی نہیں ہوگا، آج بندہ حقیر ہے کل بندہ حقیر نہیں ہوگا، آج یہ ہمارے جو سلف صالح بزرگان تھے یہ اپنے دور میں تھے، آج نہیں ہے، لیکن ان کا نام زندہ ہے، ان کی حکایات زندہ ہیں، ان کی زحمات زندہ ہیں، ان کی جد و جہد زندہ ہے، چونکہ انہوں نے یہ تمام جد و جہد خداوند متعال کے لیے کی ہیں۔ لہٰذا فَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى، علم جو ہے وہ باقی ہے، اور غیر علم وہ دنیا و ما فیہا اور جتنی بھی لذات ہیں وہ سب کی سب کیا ہیں، آنی ہیں، آئیں گی اور ختم ہو جائیں گی اور گزر جائیں گی، لیکن علم کی لذت جو ہے وہ ہمیشہ باقی ہے۔ لہٰذا علم کے بلبوتے پر علماء نے جو بھی زحمات کی ہیں وہ ہمیشہ جاری رہیں گی، اور حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک ان کا اجر محفوظ رہے گا۔ تو تمہیں کیا ہمت ہے، تمہیں کیا جسارت ہے کہ تم کسی بزرگ عالم دین کی شان میں گستاخی کرو اور اس کی احسائے ادب کرو، اس کی توہین کرو؟ تم اس کو کیا جانتے ہو، تم نے اس کے بارے میں کیا پڑھا ہے، اس کی زندگی کے بارے میں کیا پڑھا ہے، اس کے وجود میں جو حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت اور مودت اور محبت تھی، تم اس کو اپنی مودت اور محبت سے مقایسہ کر رہے ہو۔ تم نے دین کے لیے کیا کیا ہے اور اس نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ اس نے اسلام کا نام زندہ کیا ہے، تم تو اسلام کے ہجے بھی نہیں کر سکتے ہو اور تم اس کے بارے میں بول رہے ہو۔ عزیزان، تھوڑا انسان کو اپنے نفس پر اور اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ لہٰذا مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں فَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى وَغَيْرُهُ يَفْنَى، کہ علم جو ہے وہ باقی رہے گا، غیر علم جو ہے وہ فانی ہو جائے گا۔ فَإِنَّهُ حَيَاتٌ، کیوں؟ چونکہ یہ علم جو ہے یہ زندگی ہے۔ کون سی زندگی ہے؟ حیات ابدیت، علم ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ دائماً رہے گی قیامت تک، اور قیامت تک ان کا نام لیا جائے گا کہ ایک شیخ صدوق آئے تھے جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، ایک شیخ مفید تھے جنہوں نے یہ زحمات کی ہیں، ایک خمینی تھے جنہوں نے یہ زحمات کی ہیں۔ عزیزان، آپ آج ہو کل آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، آج آپ نے جتنا احسائے ادب کرنا ہے بزرگ علماء کے بارے میں آپ کر لیں، جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، کل آپ کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن خمینی کا نام زندہ ہے، خمینی کا نام زندہ ہے، حسینی کا نام زندہ ہے۔ یہ نام زندہ ہے، کیوں زندہ ہے؟ انہوں نے علم حاصل کیا ہے اور زحمات اٹھائی ہیں قال الصادق و قال الباقر کو آپ تک پہنچانے کے لیے، اور آئندہ نسلوں کو انہوں نے بیدار کیا ہے۔ لہٰذا یہاں پر پھر ایک جو ہے وہ ضرب المثل کو ذکر فرما رہے ہیں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ، فرما رہے ہیں قیل العالمون احیاء ان ماتو، یعنی عالم زندہ ہیں اگرچہ وہ مر ہی کیوں نہ گئے ہوں۔ یعنی آج شیخ مفید آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں یہاں پر، لیکن شیخ مفید زندہ ہے۔ آج صدوق نظر نہیں آ رہے لیکن صدوق زندہ ہے۔ آج خمینی نظر نہیں آ رہے، خمینی زندہ ہیں۔ آج حسینی نظر نہیں آ رہے تو حسینی زندہ ہیں۔ کیوں زندہ ہیں؟ چونکہ وہ عالم ہیں۔ العالمون احیاء، عالم زندہ ہیں، وَإِن ماتوا، اگرچہ وہ اس دنیا سے رخصت ہی کیوں نہ ہو چکے ہوں، اگرچہ وہ شہید ہی کیوں نہ ہو چکے ہوں، لیکن وہ زندہ ہے اور ان کی حیات حیات ابدی ہے۔ آپ اس حیات کو درک نہیں کر پائیں گے چونکہ آپ کا ظرف محدود ہے۔ وَكَفَى بِلَذَّةِ الْعِلْمِ دَاعِيًا إِلَى التَّحْصِيلِ لِلْعَاقِلِ، یعنی ایک عاقل انسان کے لیے تحصیل علم میں جو اس کی لذت ہے وہی اس کو اس کے لیے ابھارنے کے لیے اس کے لیے جو ہے نا وہ کافی ہے۔ یعنی میں تحصیل علم میں پوشیدہ جو لذات ہے اگر میں اس کو درک کر لوں تو ایک عاقل اگر انسان ہے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ جس طرح مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہے کہ وہ جب ساری رات محنت کرتے تھے، زحمت کرتے تھے اور ایک علمی مطلب ان کے لیے حل ہوتا تھا تو کہتے تھے این ابناء السلاطین، یہ بادشاہوں کے بچے کدھر ہیں؟ آئے دیکھیں، وہ ساری رات جو عیش و عشرت میں مصروف تھے، یہ جو علمی مطلب حل کر کے مجھے لذت حاصل ہوئی ہے، یہ اس عیش و عشرت کی زندگی میں لذت انہوں نے کبھی ساری زندگی نہ حاصل کی ہے اور نہ ہی انہیں حاصل
ہوگی۔ لہذا وکفا بلذت العلم، لذت علم کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ داعین، وہی لذت علم جو ہے وہ داعی ہے الی تحصیل للعاقل، یعنی کہ وہ عاقل کو ابھارے کہ وہ تحصیل علم کو حاصل کرے، علم کو حاصل کرے، یہی لذت اس کو ابھارنے کے لیے کافی ہے۔ تو عزیزان، میں سمجھتا ہوں ہمارا درس کافی لمبا ہو گیا، یہاں تک آج ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کی بات میں ہم اسی فصل کا تتمہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، جس میں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کچھ ایسے چیزیں بیان کر رہے ہیں جن کے ذریعے سے انسان کے حافظے میں تقویت ملتی ہے اور انسان کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔